सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो आपसे एक शिकायत करनी थी कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते और ना ही कमेंट्स करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप इसको देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि तभी इस वीडियो की जो रीच है ना वो ऊपर तक जाएगी, वरना फिर यूट्यूब जो है ना वो रीच नहीं बढ़ाता और इस वजह से जो वीडियो जितनी भी अच्छी हो ना फिर वो वीडियो जो है ना वो किसी काम की नहीं होती। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तो वीडियो को एंड तक देखा करें, अगर लाइक आपको पसंद आती है लाइक करें और इसके बाद इसमें कमेंट भी ज़रूर किया करें। आज बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मौसम ख़राब था, इसको मैंने अभी सुलाया था और अभी कपड़े जो है ना वो मैंने अंदर रखे हैं क्योंकि बाहर गीले हो गए थे और मैं हीटर ऑन किया ताकि थोड़ी सी इनके अंदर से ना जो ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो। साथ में पकोड़े बनाने लगी थी और मुझे बच्चों की इतनी टेंशन लगी हुई थी क्योंकि बच्चे खुद आते हैं और आज बारिश थी और मेरा ना राब्ता भी नहीं हो पा रहा था बच्चों से, और वो अम्ब्रेला भी नहीं लेके गए थे क्योंकि सुबह जब वो घर से निकले हैं ना स्कूल पहुंचे तब बारिश शुरू हुई है, तो उनके पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मेरे बच्चों को अम्ब्रेला पकड़ा देना और फिर मैं कल आपको वापस कर दूँगी। तो अभी उसने मुझे बोला कि मैंने दे दिए और बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैंने बच्चों के आने से पहले मैंने सोचा कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ कि वो आते हैं तो उनको भूख लगी हुई होती है और फिर मेरे बच्चों का मूड भी ऑफ होगा कि आप लेने नहीं आई, बारिश हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उनके आने से पहले थोड़ा सा उनके लिए अच्छा सा कुछ बना दूँ ताकि वो खुश हो जाएं। पकोड़े मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं उनके लिए पकोड़े बना रही थी। लेकिन जहन में मेरे यही चल रहा था कब आएंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह डोर बेल बजी तो मेरे बच्चे जो है ना वो फिर आ गए जल्दी से, क्योंकि मुझे यही टेंशन रहती है कि ज़्यादा भी छोटे हैं, हाइका तो बड़ी है लेकिन तलहा जो है ना वो थोड़ा सा उसको तंग करता है रास्ते में, तो कभी मतलब हाथ छोड़ देता है उसको, उसका कभी खुद से रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो वो ना अक्सर घर आती है फिर गुस्सा करती है कि आप ना इसको मेरे साथ मत लाया करें, इसको मेरे साथ मत भेजा करें। उसको गुस्सा आ जाता है। तो सुबह तो इकट्ठे ही बाबा के साथ चले जाते हैं, तो वापसी पे फिर क्योंकि अभी ठंड इतनी ज़्यादा हुई हुई है इन दिनों में, तो मुझे फिर हमज़ा को लेके निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि मैं उसको पूरा पैक करूं, फिर उसकी पुशचेयर निकालूं, उसको सब कुछ मैनेज करके फिर मैं घर से बाहर निकलूं, और इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी माशाल्लाह से इस तरह बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है रोड्स वगैरह क्रॉस करने का और बसेस वगैरह यूज़ करने का। तो ये है कि उनके लिए बेहतर भी है कि बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ ही अपने बाबा के साथ ही यहाँ जाते हैं। तो अभी स्कूल से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा मुझे जो है ना वो रिलैक्सेशन हो जाती है कि खुदा ना खास्ता मैं घर से बाहर ना भी निकल पाऊँ, हमज़ा की तबीयत ख़राब हो या कोई मसला हो तो मैं फिर घर से बाहर नहीं निकलती, तो वो खुद ही आ जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि बारिश थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बारिश हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इतने अरसे से बारिश नहीं हो रही थी और इसी वजह से जो है ना ये बीमारी इतनी ज़्यादा कोई फैली हुई है, खांसी नज़ला ज़ुकाम हर बंदा बीमार हुआ है। तो अभी ये कि बारिश एक दफ़ा खुल के हो जाए ना तो फिर उससे ये होगा कि कम से कम ये जो बीमारियाँ हैं ना ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ये जो बार बार जो वायरस अटैक कर रहे हैं ना कम से कम ये कम हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड के केसेस फिर से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो अब आई थिंक मैंने सुना है कि हॉस्पिटल्स में दोबारा से मास्क जो है ना वो नेसेसरी कर दिया इन्होंने, और अब फिर से वही टेंशन जो है ना वो स्टार्ट होने लगी है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ ही बच्चे जो है ना वो आ गए घर और मैंने लॉक खोला, आइकन बेल बजाई थी कि आप खोल दें दरवाज़ा, हम आ रहे हैं। तो मेरी जान में जान आई। इनके बाबा जो है ना वो मुसलसल फिर राब्ते में रहते हैं बच्चे आ गए हैं कि नहीं आए, तो क्योंकि मैंने ही उनको बताना होता है फिर मुझे टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो ये कभी बस लेट होती है, थोड़े लेट हो जाते हैं, वरना आ जाते हैं। तो अभी ये आई तो मैं इसके पास आ रही थी, मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि मुझे पता था तुमने आते ही गुस्सा करना है, तो मैंने कैमरा ऑन किया ताकि तुम गुस्सा ना कर सको। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँचे, सारे के सारे गीले हुए थे, इनके कपड़े शपड़े मैंने ड्राई होने के लिए रखे और इनको हीटर ऑन करके दिया और फिर इनको गर्म गर्म पकौड़े बना के दिए ताकि इनका थोड़ा सा मूड जो है ना वो भी अच्छा हो और जो है ना इनकी जो ठंड है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि थंबनेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में मोहब्बत, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं
میں اس میں کوئی پرفیکٹ رائے نہیں دے سکتی، بیکاز میرے اور میرے ہسبینڈ کی تو ابھی تک لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں پہ دو برتن ہوتے ہیں نا وہ ٹکراتے تو ضرور ہیں، اور غلطی بھی کسی نہ کسی کی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات یا زیادہ تر عورت جو ہے نا اس کو ہی جھکنا پڑتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو مرد ہیں وہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجبور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عورت جو ہے نا اس کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے پاس ہسبینڈ کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا، وہ بیچاری سارا دن کام کر کے تھک ہار کے بستر پہ لیٹتی ہے اور پھر وہ سو جاتی ہے، تو ہسبینڈ جو ہے وہ سارا دن تھکا آ رہا ہے، جب گھر آتا ہے تو اس کو بھی ایک توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اٹس اوکے، گھر والوں کی توجہ ہوتی ہے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، لیکن بیوی کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی سے وہ ایک توجہ بھی الگ ٹائپ کی ہی مانگتا ہے، تو جب وہ اس کو نہیں ملتی تو آف کورس وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بیوی جو ہے نا وہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن ہسبینڈ کی جو ساری فیملی ہے اس کی ٹیک کیئر کرنا، سب کچھ کرنا، تو جب وہ رات کو ہسبینڈ آتا ہے تو ہسبینڈ بعض اوقات اتنا وہ تھکا اور اکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے نہ وہ پوچھتا ہے بیوی سے کہ کیسا دن گزرا، کیا ہوا، تو وہ جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب میں نے اتنا کچھ کیا اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، تو یہ میرے سے پوچھ نہیں رہا ہے، مجھے کچھ کہہ نہیں رہا ہے، میرے لیے کوئی ہمدردی کے الفاظ نہیں ہیں اس کے پاس، اپریسیشن نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی رسپانسبلٹیز میں ہم اتنا کوئی مگن ہو جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے، اور یہ تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سب کے پاس سب کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو میاں بیوی کے لیے نہیں ہوتا، یا میاں بیوی کے پاس ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، باقی سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا نا ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس رشتے کو ہم لے کے آئے ہیں، جس کو ہم لے کے آئے ہیں اپنے گھر میں، جس کی شادی کر کے لائے ہیں، جس کے ساتھ شادی کر کے لائے ہیں، اگر وہ اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پا رہی یا نہیں کر پا رہا، ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مطلب شادی ہوگی نا، دیکھو شادی ہوگی، ساڈا پتر ہلے بھی ساڈے کول انّی دیر پیندا ہے، ساڈا پتر ہلے بھی ساڈیاں لتاں دبا کے سوندا ہے، ساڈا پتر ہلے بھی تنخواہ لیا کے ساڈے ہاتھ تے رکھدا ہے۔ اٹس اوکے، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن پھر اس کو کیوں لائے آپ؟ بات تو یہ ہے نا کرنے والی کہ وہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں، تو اگر یہ سب کچھ آپ نے اپنے لیے ہی کروانا تھا یا اپنے ساتھ ہی کرنا تھا تو پھر آپ اس کو کیوں لائے؟ تو اسی طرح اگر بہو ہے تو وہ آتے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے سارے سسرال کی ذمہ داری اگر نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ایشوز ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ کچھ گھر والوں کی طرف سے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اندر اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارا اپنا رویہ ہی صحیح نہیں ہوتا دوسرے انسان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ خیر مسئلے مسائل جو ہیں نا وہ تو ڈھیر سارے ہوتے ہیں، تو اب کس بات کو ہم مینشن کر سکتے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے مطابق سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ایشو ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف کے درمیان میں اختلافات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو نا اتفاقی ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، ان سب کو ہم پیار اور محبت میں کس طرح بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ، بہت ہی کارآمد وظیفہ، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا ودود، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور یہ انتہائی پر اثر نام ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو ہر وظیفہ کرنے سے پہلے میں مینشن کر دوں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی چیز سے، ٹھیک ہے۔ آپ وظیفہ کر لیں گے بٹ کوئی فرق، اور بعض اوقات ایسا کرتے ہیں لوگ کہ جتنے دن کا وظیفہ ہوتا ہے بس اتنے دن نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ وظیفہ بھی ٹیمپرری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا اثر بھی پرماننٹ نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ پرماننٹ اگر آپ نماز پڑھیں گے پھر شاید آپ کو وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا پھر آپ کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، پھر آپ نے جو مانگنا ہے آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وظیفہ تو ہوتا ہے کہ اس چیز کی طاقت کو ہم صرف ڈبل کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ اگر ایسے نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں، مے بی ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو باقی تو اللہ سے ہی مانگنا ہے آپ نے، چاہے وظیفہ کر کے مانگیں چاہے آپ نماز پڑھ کے مانگیں۔ تو سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ نے 5 دفعہ 3 دفعہ یا 11 دفعہ درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود کی تسبیح ہے 101 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کا جو تصور ہے نا وہ کر کے دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس موجود ہیں تو بے شک ان کی اوپر پھونک مار دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ دن تک آپ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ ختم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں چینی ہوگی، ذرا چینی جو ہے نا وہ ہر میٹھے میں جاتی ہے، چائے میں جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی میٹھا بناتے ہیں تو آپ کی چینی والی جو برنی ہے جس میں آپ نے ساری چینی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اس میں آپ یا ودودو
100 دفعہ پڑھ کے یا 101 دفعہ پڑھ کے سیم اسی پروسیس کے ساتھ یا ودودو پڑھ کے آپ نے اس چینی پہ دم کر دینا. کوشش کریں کہ روزانہ اس چینی پہ یہ پڑھ کے آپ دم کرتے رہیں. اور اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ جیسے آپ کے ہسبینڈ اگر میٹھے کے شوقین ہیں تو چوکے میٹھا دیتے وقت یا پھر اگر وہ چائے پیتے ہیں تو چائے میں چینی ڈالتے وقت آپ 11 دفعہ یا ودودو پڑھ کے ان کی میٹھی چیز پہ دم کر کے ان کو وہ چیز کھلا دیں پلا دیں جو بھی وہ کھاتے پیتے ہیں میٹھا شوق سے. اور اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ان کے میٹھی چیز پہ یہ زیادہ اثر کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جو اگر ناراضگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی, اگر غلط فہمی ہے تو وہ بھی ایسے ایسے ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دوسرے سے اٹریکٹ ہی نہیں ہو پاتے, ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا, آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا, آپ دونوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا محبت میں مبتلا کر دے گا انشاءاللہ. خود بھی کھانا, یہ نہیں کہ صرف ہسبینڈ کو ہی کھلاتے رہنا, بعض اوقات مسئلہ ہمارے اپنے اندر بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ دوسرے کے اندر ہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ خود بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی یہی یا ودودو والی چینی کھلائیں اور میٹھے میں ڈال کے, تو یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے پیار محبت بڑھے گا, گھر میں پیار ہوگا, محبت ہوگی, نہ اتفاقی ختم ہوگی, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. تو یہ بہت پیارا عمل ہے, اس کو ضرور کریں. یا لطیف یا ودودو صبح فجر کے بعد, اور یا ودودو کی روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے 101 دفعہ چینی پہ دم کر دیں. اور اگر کوئی بھی میٹھا کھا رہے ہیں بچے یا ہسبینڈ, اسپیشلی ہسبینڈ کے لیے, تو ان کو 11 دفعہ یا ودودو پڑھ کے اسی ٹائم اس کے اوپر پھونک ماریں اور وہ چیز ان کو کھانے کے لیے دے دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام زوجین کو محبت نصیب فرمائیں, شاد اور آباد رکھیں, خوش رکھیں اپنے گھروں میں. آمین صبح آمین. ختم کرتی ہوں اپنا ولاگ. مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.